بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام میں کشمیر میگزین میں ہوں یاسر رحمان. آج یوم تکبیر ہے. آج وہ دن ہے جس دن پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، کم وقت میں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم نے فیصلہ کیا تھا، جو ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹمی قوت بن کر رہیں گے. ایٹمی قوت بننا ہمارے لیے کیوں ضروری تھا؟ ہماری بقا کے لیے ضروری تھا، امت مسلمہ کے لیے ضروری تھا. 2012 میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی، پریزیڈنشل ڈیبیٹ یو ایس کے اندر. اس وقت وہاں پہ جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس تھے، جب ان سے پاکستان کے بارے میں پوچھا گیا کہ پاکستان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. اسی طریقے سے جو گیدڑ بھبکیاں ہندوستان 1974 سے پاکستان کو دیتا آیا تھا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کا بھرپور جواب 28 مئی 1998 کو دیا گیا. اس وقت کی جو قیادت تھی، جو سیاسی قیادت تھی، اسے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو $5 ارب ہم دیتے ہیں، آپ اس موقف سے، اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن کہتے ہیں کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جسے ڈو اور ڈائی کہتے ہیں. تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آج اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم سے یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا. اور اس کا کریڈٹ اگر دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو شہید سے شروع ہو کر اور اس کے بعد جتنے بھی وزرائے اعظم صدور رہے ان تمام کو جاتا ہے. اور یہ جو منتج ہوا جا کے یہ 28 مئی 1998 کو ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا دن ہے. پاکستان کو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ جس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا پھر اس کی نہ آنکھ رہے گی نہ وہ دیکھنے والا بدن رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی اب ایٹمی قوت ہیں، دنیا کی 7ویں اور مسلم امہ کی پہلی ایٹمی قوت ہیں. جس مشکل سے اس پروسیس کو طے کیا ہے وہ ایک ایسی داستان ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے جس طرح پاکستان ایٹمی قوت بنا. اس کے اوپر بات کریں گے آج. یہ کتنا بڑا دن ہے اور اس کو ہمیں کیوں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیوں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان جس کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا، کیسے 28 مئی 1998 کو پاکستان ناقابل تسخیر بنا. تو اس کے لیے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں جناب. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں خواجہ عبدالمتین صاحب، سینئر صحافی ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنا پروگرام رن کرتے ہیں. نائلہ الطاف کیانی صاحبہ تجزیہ کار ہیں اور اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور ٹیلی فون لائن پہ محمد فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور کچھ ہی دیر میں ایک اور ہیرو ہمیں جوائن کریں گے جو کہ اس سارے پروسیس کے اندر جن کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اس سے پہلے سوالوں کا میں آغاز کروں، ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے. 28 مئی 1998 وہ تاریخ ساز دن تھا جب چاغی کے پہاڑوں میں نعرہ تکبیر کی بلند آواز کے ساتھ ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان دنیا کے نقشے پر پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابھرا. یہ وہ دن تھا جب پاکستان نے دنیا کی 6ٹی بڑی ایٹمی قوت بھارت کو 6ٹی کا دودھ یاد دلا دیا. چند دن پہلے تک پاکستانیوں کو گردن جھکا کر چلنے کا مشورہ دینے والے بھارتی سورماؤں کی زبانوں پر تالے پڑ گئے. پاکستان کے کامیاب ایٹمی دھماکوں کا اعلان وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا. بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے. اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن انشاءاللہ بزدلانہ ایٹمی شب خون نہیں مار سکتا. 11 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد ایک جانب جہاں پاکستان پر اس کا جواب دینے کے لیے دباؤ بڑھا تو دوسری جانب عالمی طاقتیں اسے روکنے کے لیے سرگرم ہو گئیں. And I ask Pakistan to exercise restraint
to avoid a perilous nuclear arms race. The United States was apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. सियासी इख्तलाफात के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हसास मामले पर हुकूमत की गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान को एटमी धमाकों से रोकने के लिए आलमी ताकतों की तरफ से नवाज शरीफ को अरबों डॉलर की पेशकश की गई। सदर क्लिंटन ने 5 बार नवाज शरीफ को टेलीफोन किया। नवाज शरीफ ने तमाम तर दबाव मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के वकार का अलम सर बुलंद रखा। कामयाब एटमी धमाके करने पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब पाया। मिल्लत पे तूने कर दिया कितना बड़ा एहसान। अब्दुल कदीर खान है, अब्दुल कदीर खान। बिलाशुबा इस सलाहियत के हसूल के बाद हमारा दुश्मन हमसे जंग के ख्वाब तो देखता है, मगर इन ख्वाबों में उसे अपनी तबाही ही नजर आती है। यकीनन जौहरी कुव्वत बनना पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का जामिन है। की हीरो इस सारी टीम के अंदर जो रहे और जिनका बड़ा किरदार रहा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ साथ उनका नाम है जनाब डॉक्टर समर मुबारक मान साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आज आपका दिन है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, इस नई जनरेशन को बताएं कि ये यौम तकबीर को अर्न करने के लिए हमें कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा, कितनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब जी बहुत शुक्रिया। मदू करने का मुझे पता नहीं मेरे पास टाइम कितना है, लेकिन जी आप बात कीजिए डॉक्टर साहब, आज आपका दिन है। ये आपको तारीख से पता ही होगा कि 1971 में पाकिस्तान का 2 लाख हो गया और हमारे दो मशरक़ मुल्क है जो हमारे सामने करता, उन्होंने 1974 में भी धमाका कर दिया, एटमी धमाका कर दिया। तो हमारे ये मुल्क में डिफेंस प्लानर्स हैं, उन्होंने सोचा कि अब हम जो अपने मुल्क का करना है वो सवाए इससे कि हम न्यूक्लियर डिटरेंस बिल्ड करें, अपना एटम बम बनाएं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि आप कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ उनको मैच नहीं कर सकते, उनकी आर्मी हमारे से 6 गुना बड़ी है, तो वो इतने रिसोर्सेज नहीं होते किसी मुल्क के पास कि वो इतनी बड़ी वो आर्मी रेज कर सके। खैर ये इस प्रोग्राम पे फिर जब भुट्टो साहब हुकूमत थी, वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बड़े जोर शोर से काम शुरू किया और यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को भी इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी था इस काम के लिए, क्योंकि कोई काम इस तरह का पहले ना हुआ था यहाँ पे और ना उसके लिए कोई यहाँ पे सेटअप थी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं था यहाँ। तो अब आप देख लें कि आप समझ लें कि तकरीबन आपने नाम सुना होगा, रीप्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, रिएक्टर चाहिए इस काम के लिए, और इस काम के लिए यूरेनियम चाहिए अपना, और एटम बम डिजाइन करने और बनाने की फैसिलिटीज चाहिए, फिर टेस्टिंग फैसिलिटीज चाहिए। 5-6 चीजें हैं और हर चीज ऐसी है जिसके ऊपर पाकिस्तान में मैन पावर इंटेलिजेंस तो थी, पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन किसी को तजुर्बा नहीं था ये काम करने का, क्योंकि नेचुरली ये नया काम था। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये काम स्टार्ट हुआ 1974-75 में। भुट्टो साहब ने कहा मुझे एक शॉर्टकट तरीके से जल्दी से कुछ 1-2-4 वेपन्स बना दें ताकि ये इंडिया के डिटरेंस हम उसके खिलाफ बना सकें। उसके लिए यूसुफ खान साहब ने आके मदद की और कहा हम सेंट्रीफ्यूज से यूरेनियम एनरिचमेंट करके और आपको ये बना के दे सकते हैं। तो वो भी उनको भी खैर दुश्वारी बड़ी आई, क्योंकि उन्होंने भी पहले तो नहीं ये काम किया हुआ था, लेकिन देखा जरूर हुआ था उन्होंने यूरोप में ये प्लांट से थी, तो उनको भी 6-7 साल लगे। लेकिन वो उससे ये हुआ कि हमारे पास डिटरेंस के लिए यूरेनियम थोड़ा सा 2-3 वेपन्स के लिए आ गया। लेकिन अल्टीमेटली जब इंडिया ने 1998 में अपने एटॉमिक दोबारा टेस्ट किए, एटॉमिक टेस्ट किए, हम 1983 में तैयार हो गए थे, हम 1990s के शुरू में हम तैयार हो गए थे एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो 98 में जब इंडिया ने टेस्ट किए, तो जो कि 12 और 13 मई 98 की बात है, तो उस वक्त पाकिस्तान को फिर मौका फराहम हुआ कि हम भी अब अपने टेस्ट करें। तो चागी में हमारी टनल्स तैयार थी, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन सारी लगी हुई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स सारी लगी हुई थी, और हमारे पास एटम बम डिफरेंट डिजाइन के तैयार थे, क्योंकि हमने पहला बम तो बना लिया था 83 में और कोल्ड टेस्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद हम फारिग नहीं बैठे, क्योंकि फिर से लेकर 98 तक 15 साल में हमने 6-7-8 डिजाइन बना लिए थे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए, शाहीन 1 के लिए। डॉक्टर साहब ये तो सारा पूरा आपने अहाता किया, ये बताइए प्रेशर कितना था
جب انڈیا نے دوسری مرتبہ یہ اپنے ایٹمی تجربات کیے تو آپ کی ٹیم کے اوپر ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کی جو ٹیم ہے ان کے اوپر کس حد تک پریشر تھا کہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کی کامیابی کا کس حد تک آپ کو یقین تھا؟ جب یہ وقت آیا تو اس وقت نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر انہوں نے ڈیفنس کمیٹی اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کی، اور 14 مئی کو، اور اس میں مجھے بھی بلایا، ایکو خان صاحب کو بھی بلایا، اور سارے ہمارے آدمی چیف سب لوگ تھے، جو سیکرٹری سے فائنانس سیکرٹری وہ سب تھے. اس میں پھر فیصلہ ہوا کہ ہم ٹیسٹ کریں، اور ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے سے پہلے اپنے جو ہمارے دوست علماء والے ہیں ان کو بریف کر دیں کہ ہم نے یہ ٹیسٹ کرنے ہیں. تو مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی تیاری شروع کریں، اپنی پیکنگ شیکنگ شروع کریں، سامان اکٹھا کریں، اور ابھی ہمیں 5-6 دن دیں کہ ہم لوگوں کو بریف کر لیں، ترکی کو، جارڈن کو، سعودی عرب کو، چائنا کو وغیرہ کو. تو خیر 20 تاریخ کو پھر یہ ٹیم واپس آئی، اور انہوں نے ہمیں گو ہیڈ دی کہ اب آپ جاگی جا کے جو مرضی اپنی تیاری کریں، ٹنلز میں بم رکھیں اور تیار کریں. تو 20 تاریخ کو رات کو پھر ہم جا کے PIE فلائٹ اسپیشل فلائٹ سے گئے تھے، اور جب پاکستانی پہنچے ہیں تو رات کے 12 بجے تھے. ٹھیک ہے، تو منیمم شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں یہ آپ نے کیا. ڈاکٹر صاحب خراج تحسین پیش کرتی ہے پوری قوم ڈاکٹر AQ خان کو، آپ کو، پوری ٹیم کو جس نے یہ سارا کام سر انجام دیا اور ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. نائرہ صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کتنا ضروری تھا پاکستان کے لیے ایٹمی قوت بننا؟ دیکھیں بہت زیادہ ضروری تھا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 24 فروری 2023 کو اس سال جب رشیا نے حملہ کیا یوکرین پہ، تو یوکرین میں جو MPs ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو ان کے اسکالرز ہیں، وہ سب اب یہ ریگریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو 1994 میں جو ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت جو اپنے وار ہیڈز ہیں، جو نیوکس ہیں، وہ لوٹا دیے تھے انہوں نے رشین فیڈریشن کو سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد. اس کے بدلے میں انہوں نے سیکیورٹی کی کچھ ایشورنسز لی تھیں رشین فیڈریشن سے بھی، اور UK سے بھی، اور امریکہ سے بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب واقعی ان پہ ایگریشن کی گئی تو اس وقت یہ ایشورنسز کام نہیں آئیں، اور اب لوگ اس کو بہت ریگریٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہم وہ وار ہیڈز رکھ لیتے. آلدو ابھی بھی جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ایکسپینسو پڑنا تھا، آپ لوگوں کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھیں اور آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے، مگر ان کی آزادی قائم رہتی. تو یہی سچویشن ہماری ہے. آج ہم مشکل میں ضرور نظر آتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ سے جو ریپرکشنز ہمیں دیکھنے پڑے اور اکنامک ٹرموائل ہے، ساری بات ہے، لیکن ہم اپنی آزادی رکھنے میں قائم ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ ہندوستان جو ایک جارح ہے، اور ان کی طرف سے تو ہمیں ہر وقت جارحیت کا خوف ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پلوامہ ہو، چاہے وہ کارگل ہو، چاہے وہ ممبئی اٹیکس ہوں، ایک لمیٹڈ وار ہوتی ہے، تھوڑی سی سکرمشز ہوتی ہیں، اور ایک بڑے پیمانے پہ جنگ نہیں پاتی، ایسکلیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے لیے بالکل پوری قوم کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. ان تمام لوگوں کو جنہوں نے چاہے جو بھی ان کے سیاسی اختلافات تھے، لیکن اس ایک پوائنٹ پر پاکستان کے تمام حکمران، پاک فوج، یہ سب لوگ متحد رہے، اور اس پہ کبھی کسی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. خواجہ صاحب آپ ہسٹری کے بھی طالب علم ہیں، بڑا زبردست اس کو جانتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو جو غرور تھا وہ کس حد تک خاک میں مل گیا 28 مئی 1998، اور اس کے بعد پھر ہندوستان کی جانب سے کیا ہمیں کوئی اس طرح کی گیدڑ بھبکی ملی کہ ہم یہ کر دیں گے، ایٹمی بم مار دیں گے پاکستان کی؟ دیکھیے جب سے 47 سے لے کر یہ جو ہمارا مکار بزدل دشمن ہے جس نے آج تک جو کشمیریوں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں، پاکستان بنتے ہی اس نے ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ لی. پھر 71 میں جو عالمی سازشوں کے جکڑ میں ہمیں 2 لخت کر دیا. وہ شروع دن سے یہ جو پاک وطن ہے اس کے خلاف ناپاک سازشیں کرتا آ رہا ہے. جب 11 مئی کو انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے 1998 کو، تو اس وقت آپ اس وقت کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں کہ جو بھارت کی بڑکیں تھیں اور کنٹرول لائن پر فوج لگ گئی تھی، ایک ایسی کیفیت تھی جہاں جہاں ہندوستانی، پاکستانی اور کشمیری تھے دنیا بھر میں، ان کی گفتگو دوران جھڑپیں شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، سعودی عربیہ میں کچھ طالب علم جو مزدور کام کرنے والے وہ لڑ پڑے کہ اب ہم آپ کو ناکو چنے چبوائیں گے. اتنی زیادہ اس وقت جو ڈی مورلائز ہو گئے تھے جو پاکستانی ہیں پوری دنیا میں، اور کشمیری بالخصوص میں، جب انڈیا نے دھماکے کیے. یہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا، جب اس سے پہلے آپ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ آج ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. آج دیکھیں نا، یہ جو IMF کا شکنجہ ہے ہمارے اوپر، یہ کس لیے ہے؟
یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنا ایٹمی جو پروگرام ہے اس کو ریورس کریں. دیکھیں پوری دنیا آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائے گی, جیسا کہ نائلہ صاحبہ نے بات کی. یوکرین نے اگر اپنے اس وقت نہ دیتا, وہ اس سے وڈرانا ہوتا ایٹمی قوت سے, تو آج وہ اس کو بات بھی سنی جاتی. آپ نے دیکھا پلوامہ جب ہوا تو بھارت نے پلوامہ کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سارا ایک خود ڈرامہ تھا, ڈرامہ فتح تھا, پال ملک نے خود سب کو بتا ساختہ دیا. تھا. ٹھیک. ابھی ساری چیزیں سامنے کھل کر آ رہی ہیں. اس کی آڑ لے کر جب حملہ کیا تو اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو آج ہم اپنا وجود ہی کھو بیٹھتے. یہ جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کو یہ بتانا ضروری, یہ جو ہمارے بچے پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں, ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے اصل ہیروز کون ہیں. ہمارا ہیرو ذوالفقار علی بھٹو ہے جس نے 74 میں یہ فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, اور جو لوگوں نے بےلوث خدمات انجام دیں, جیسا کہ آپ نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان, یہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے, جنہوں نے خفیہ کام کیا, گمنام ہیرو ہیں, گمنام ہیروز ہیں, جنہوں نے ہمارا جو مستقبل ہے وہ محفوظ بنایا ہے. ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو اپنے ناظرین کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں کہ انجینئر کے حوالے سے جو بات میں خود بھی انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ہم اتنے خفیہ اپنے معاملات کو رکھتے تھے کام کے دوران کہ ہماری خاندانوں کو نہیں پتہ چلتا تھا, بیویوں کو نہیں پتہ تھا, جس دن ماؤں کو نہیں پتہ تھا. جی, جس دن یہ ایٹمی دھماکہ ہوا تو لوگوں کو تو معلوم ہو چکا تھا کہ انصاف کی کنٹریبیوشن بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی سیلیبریٹ کر رہے تھے لوگ اور انہیں ڈھول کی تھاپ کے اوپر محلے میں گھر کی طرف لے کے آ رہے تھے, تو جو ان کی بیگم صاحبہ وہ ناراض ہو گئی, انہوں نے کہا شاید دوسری انہوں نے شادی کر لی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک خفیہ رکھا جاتا تھا. فاروق رحمانی صاحب آپ کو اس میں شامل, یہ فرمائیے گا کہ کس حد تک یہ کشمیریوں کے لیے سائے آف ریلیف ہے کہ پاکستان جو ان کا وکیل ہے, پاکستان جو فریق ہے, پاکستان جو ہر معاملے میں کشمیریوں کی حمایت کرتا ہے اخلاقی سیاسی طور پہ بھی, تو کس حد تک وہ جب ناقابل تسخیر بنا تو کشمیریوں کے لیے سائے آف ریلیف ہوا. یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی دھماکہ تھا یہ تو سب سے پہلے جو تھا, یہ سب سے پہلے پاکستان جو ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے ملک کا نام ہے, اس نے یہ کبریائی کا نعرہ بلند کیا, اور اس سے یقیناً اس وقت اس دھماکے سے ہندوستان پر تو لرزہ سیماب طاری ہو گیا اور کشمیر میں امیدیں پیدا ہو گئی اور امیدوں کے چراغ جل گئے. ہر طرف سے خوشی محسوس ہو گئی کہ پاکستان نے ایک انتہائی اہم نازک موقع پر یہ جوہری طاقت حاصل کی ہے اور جوہری دھماکہ کیا ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 1971 میں بھارت کی مدد سے ہی, بھارت کی مداخلت سے ہی پاکستان دولخت ہو گیا تھا, اور 1974 میں خود بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹمی اسلحہ جمع کرنے کی طرف لگ گیا تھا, اور اندرا گاندھی نے اعلان کیا تھا کہ 2 قومی نظریہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے. لیکن جس وقت میں 98 میں بھارت نے پھر ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا, روایتی ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی بھارت بڑھنے کی کوششیں کر رہا تھا, اور کشمیر کی خونی لکیر اور مقبوضہ کشمیر اور بین الاقوامی سرحد پر بھی ہندوستان اپنی طاقت میں اضافہ کر چکا تھا. اس موقع پر یہ جو واقعہ ہوا یہ تاریخ میں سنہری حروف سے گولڈن لیٹر سے لکھنے کے لائق ہے, اور یہ نعرہ تکبیر تھا, تکبیر کا نعرہ تھا, اللہ کی وحدہ لا شریک کی کبریائی کا نعرہ تھا, اور تقدیر کی مشیت سے چاغ کی پہاڑیوں میں دہلی کو یہ نعرہ سنایا گیا اور اس پر لرزہ سیماب طاری ہو گیا. کشمیریوں کی امیدیں جاگ اٹھی اور پاکستان کے فرائض میں اضافہ ہو گیا. اب بھی کشمیری یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے سلسلے میں جو بھی اقدامات کیے جا چکے ہیں یا کیے جائیں گے ان سے بالآخر کشمیر کو ہی فائدہ ہوگا. اس موقع پر میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے وہ تمام اصحاب, تمام وہ شخصیات, تمام وہ ایٹمی ماہرین
तमाम वो जबरी रिसर्च करने वाले लोग, साइंसदान और सियासी कायदीन, चोटी के सियासी कायदीन, ये सब लोग और फौजी और सलामती और दिफा के लिए काम करने वाले जांबाज, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। नाले साहब ये फरमाइएगा, सोशल कम्युनिटी का उसको प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, अगर ये फैसला उस वक्त ना करते तो बाद में कभी हो सकता था ये? देखिए, ये तो बहुत बहुत वाज़ेह बात है कि ये फ़ैसला अगर उस वक्त ना किया जा सकता तो बाद में ये कभी भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस नहज पे आगे थे कि P5 ममालिक में हिंदुस्तान को शामिल कर लिया जाता, और उस सूरत में तो अगर वो P6 हो जाते तो हमारे पास तो बिल्कुल जो बचा खुचा डिस्टेंस रह गया था वो कायम ही नहीं। अभी भी बहुत सारी सैंक्शंस हैं, हालांकि जो पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी हिंदुस्तान की और न्यूक्लियर पॉलिसी जो पाकिस्तान की है, उन दोनों की फ़िलॉसफी बहुत फ़र्क है। और जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है वो तो बेस करती है 3 चीज़ों पर, कि एक तो उनकी राइवलरी है जो चाइना के और पाकिस्तान के साथ एक तारीख़ी हिस्टोरिक राइवलरी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात जो करते हैं वो गांधी जी और नेहरू जी की जो एक ग्रेटर इंडिया का एक उनका ड्रीम था, उसमें उनकी फ़िलॉसफी डीप रूटेड है और वो एक ग्रेटर इंडिया चाहते हैं और मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर चाहते हैं। सवाकर और गुलवाकर का जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। गांधी और नेहरू का तो ऐसे बहाना है, असल एक तो वो बहाना है, दुरुस्त आपने कहा। तो वो दूसरा ये कि वो जो स्पेशली रीजनल जो सेटअप है उसको, उसकी पूरा एक जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना चाहता है भारत, और वो एक बड़े पैमाने पर आगे निकलकर हेजमनी कायम करना चाहता है। जबकि जो पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तो एक मिनिमम डेटरेंस पे बिलीव करता है, और वो जो एक परसीव थ्रेट है जो हिंदुस्तान ही की तरफ से स्पेशली है, वो उसके लिए उसका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है। लेकिन इसके हमारे बावजूद न्यूक्लियर प्रोग्राम ने किस हद तक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो रीजन के अंदर कायम किया? देखें, जैसा कि उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो वर्ड्स थे कि वी हैव सेटल्ड द स्कोर, उसी से हमारी पूरी फिलॉसफी पता चलती है कि हमने हिसाब बराबर किया है। हमारी जो वन लाइनर जो हम कहेंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी, वो ये है कि हमारा जो जौहरी प्रोग्राम है उसका बुनियादी मकसद इस खित्ते में जंगी जारहियत का खात्मा है और पुरअमन मकासद का हसूल है, और दिस इज़ टोटली ऑपोजिट टू व्हाट इज़ हिंदुस्तान इज़ डूइंग। ठीक है। बिल क्लिंटन कॉल करता है एक दफ़ा नहीं 4-5 मरतबा, और इतना प्रेशराइज करता है कि इकॉनमी की कंडीशन भी उस वक्त को बहुत अच्छी नहीं थी, और उसके बाद भी फिर हमारे ऊपर बड़ी कदगने और प्रेस्टर अमेंडमेंट, और उसके बाद फिर जिस तरह से अकाउंट्स फ्रीज होना, सारा कुछ ये सब कुछ क्या उस वक्त की लीडरशिप को पता नहीं था? और वो अगर उस वक्त 5 बिलियन का मतलब कुछ और है, यानी उस वक्त अगर आप डॉलर वर्सेस पाक रुपये का रेट निकालें तो बहुत फ़र्क था, मेरा ख्याल कोई 30 या 40 रुपये होगा उस वक्त। तो अगर उस वक्त ये मान लेते तो क्या आज हम जिस थ्रेट से निजात मिली 28 मई 1998 को हमें मिल सकती थी? लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जो $5 बिलियन मियां नवाज शरीफ साहब को ऑफ़र किए गए